علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، یعنی ایک اکیلا شخص اکیلا کچھ نہیں، بلکہ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کوئی مقام بنانے کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں کی، یعنی ایک معاشرے کی اور ایک سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس معاشرے اور اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو ایک منظم اور آرگنائز زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ہم قوانین کہتے ہیں۔ اور یہ قوانین بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق اور ان کے رائٹس طے ہو جائیں، اور پھر کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا حق نہیں مارے اور کسی دوسرے کا کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ کرے۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اور دوسرے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوانین کا احترام کرنا، یعنی ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بحیثیت مسلمان جہاں ہماری یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قوانین پر عمل کریں، وہیں ہماری یہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ جو قوانین ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، ہم ان پر بھی عمل کریں، اور جن اداروں سے ہم وابستہ ہیں ان کے قوانین پر بھی عمل کریں، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قوانین کو بھی ہم فالو کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے وطن عزیز پاکستان، جو کہ بنا ہی اسلام کے نام پر ہے اور جہاں رہنے والی اکثریت مسلمان ہے، ہم آئے روز قانون توڑتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم ٹریفک قوانین کی قانون شکنی کرتے ہیں، اور کبھی ہم وہ ایگریمنٹس، لوگوں کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر ہی اگر غور کر لیں تو ہمیں قوانین کے احترام اور ان پر عمل کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ہمارے وطن عزیز کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی کوئی قانون نہیں توڑا، انہوں نے ایک علیحدہ ملک بنا دیا، ہمیں غلامی سے آزاد کرا دیا، اور سب کانٹیننٹ میں تحریک پاکستان کو آپ نے لیڈ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی آپ قانون کا کتنا احترام کرتے تھے اور اس پر کتنا عمل کرتے تھے، اس کا اندازہ ہمیں ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم ایک سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ریلوے کا پھاٹک آ گیا، اور ابھی ریل کے آنے میں کچھ منٹس باقی تھے، تو آپ کے لیے وہ پھاٹک کھول دیا گیا تاکہ آپ کی گاڑی گزر جائے، لیکن قائد اعظم نے انکار کر دیا اور پھاٹک دوبارہ بند کروا دیا اور بتا دیا کہ میں وہ اصول و ضوابط کا پابند ہوں، اور جب ریل گزرے گی میں اس کے بعد ہی اپنی گاڑی یہاں سے گزاروں گا۔ اور پھر اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ نے غیر مسلموں سے ایگریمنٹس کیے، آپ نے مشرکین مکہ سے ایگریمنٹس کیے، وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ نے ان کے ساتھ بھی معاہدات کیے، اور کبھی ان معاہدات کی ذرہ برابر بھی آپ نے وہ خلاف ورزی نہیں کی۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی بات کریں، اور صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے، تو اس حالت میں آپ کے بیٹے اس قاتل کو مارنے کے لیے نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا، اور آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اسی لیے ابھی وہ قاتل نہیں بنا، اور اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو اس قاتل کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کی ذمہ داری قاضی وقت پر ہوگی۔ تو یہ ہمارے اصحاب تھے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی، اور ہمارے وطن عزیز کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے ہمیں پوری زندگی احترام قوانین کا، قانون پر عمل کرنے کا درس دیا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قوانین پر عمل کریں، اور صرف ملکی قوانین ہی پر نہیں، بلکہ ہم جن اداروں سے وابستہ ہیں ان کے بھی رولز کو فالو کرنا، یہ ہماری اخلاقی مذہبی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اگر ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے اصولوں کے پابند رہیں۔ اسی طرح ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کالج یا یونیورسٹی یا اسکول جاتے ہیں تو وہاں کے رولز کو فالو کرنا بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو قانون کا احترام کرنے میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور ہم سب کی زندگی میں اسی طرح آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔